جی السلام علیکم. پہلے تو ہم بوڑھوں بندوں کے لیے صحت کارڈ بہت ہی اچھا تھا، بہت ہی اچھا نظام انہوں نے پی ٹی آئی نے نکالا، جو صحت کارڈ کے حوالے سے لاکھوں روپے کا ہمارا جو کام وہ علاج ہوتا تھا. پھر لنگر خانہ کھولا، کھانا پینا صحت، اور یہ بہت اچھا اس نے کیا. تعلیم ہونا چاہیے اس ملک میں، کھانا پینا اچھا ہونا چاہیے، اور اچھی حکومت آئے جو بھی آئے. لیکن یہ نگران حکومت ہے. اب نگران حکومت کے بعد الیکشن فوری ہونے چاہیے، فوری طور پہ. کیا سمجھتے ہیں یہ جو گزشتہ حکومت تھی عمران خان کی تھی، اس حکومت میں کیا بہتر تھی؟ بہت بہتر تھی، بہت اچھی تھی، اس نے کام بہت اچھے آپ کو کیے. فائدہ تھا ان سے مزدور طبقے کو؟ بہت فائدہ تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے پیسہ بہت اکٹھا کیا. اس نے آگے پیچھے غیر ملکی لوگوں نے فنڈنگ کی، غیر ملکی لوگوں نے بھی پیسہ دیا کہ سرمایہ کاری بھی آنی شروع ہوگی. اس کے بہت اچھا نظام ایک چل پڑا تھا. لیکن اچھے بندے کو انسان رہنے نہیں دیتا، ہٹا دیتے ہیں. اب جیسے ہم عوام ہیں ایسے پھر وہ کہتے ہیں. عوام کو بھی چاہیے، ہر بندے کو، کہ اس پیارے ملک پاکستان کو ترقی کرے اور آگے جائے، اور کھانا پینا فری ہو، اچھا ہر کسی کا نظام ہو، چلیں جی. اور مہنگائی کے بہت کنٹرول ہونا چاہیے. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بیٹھے ہوئے مزدوری کے لیے یہاں پہ، صبح سے آپ آتے ہیں، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، رات کو دیر سے واپس جاتے ہیں، گزارا چل جاتا ہے؟ کیا ہاں گزارا چل جاتا ہے. ان بیچاروں کو دیکھو 4-5 دن سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام کاج نہیں مل رہا، تو یہ بیچارے کیا کریں. تو اب جتنی بھی مزدوری ملتی ہے یہاں پہ، آپ 1000 روپے کماتے ہیں یا 1500، یہ 1500 1000 میں آپ کا کھانا پینا رہائش وغیرہ سارا کچھ، صحت علاج وغیرہ سب کچھ ہو جاتا پورا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مطلب بندہ آٹا لے لے، چینی لے لے، گھی لے لے، کیا کیا پورا کرے. 1000-1200 روپے دیہڑی میں بندہ کیا کیا پورا کرے. یہ دیکھو میں کباڑ لے کے آیا ہوں، یہ کباڑ اکٹھا کیا ہے، یہ کباڑ میں نے اکٹھا کیا ہے، یہ خرچ کے لیے ہے، تاکہ میں کھانا کھا سکوں پیٹ بھر کے. یہ دیکھو یہ کباڑ ہے، یہ ہماری حکومت کی حالت ہے. کام کاج نہیں مل رہا، مشکل سے 4-5 دن بعد ایک دیہڑی لگ جاتی ہے. تو ہم کیا کریں. اگر کام نہیں ہوتا کباڑ کٹ کر کے بیچتے ہیں، اس کباڑ سے جو آپ نے اٹھایا ہوا تھوڑا سا ہے، اس سے گزارا ہو جاتا ہے؟ کدھر ہو جاتا ہے یار، یہ مشکل سے 100-150 روپے ہو جائے گا. 100 روپے مل جائیں گے. 100 پہ کیا ملتا ہے آج کل. تو کار وغیرہ کہاں ہے؟ گھر وغیرہ کوارٹ میں ہے. واٹ میں ادھر رہائش رکھی ہوئی ہے؟ ادھر رہائش رکھی ہے. دیکھو مزدور بند ہو، نوکری نہیں مل رہی. بہت جگہ اپلائی کیے لیکن نوکری نہیں مل رہی. جدھر بھی اپلائی کرتا ہوں ادھر پہلے تو جواب آتا نہیں ہے، جب بھی جواب آتے ہیں تو پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں، پچھلا دور بھی تھا، یہ دور بھی چل رہا ہے، پہلے کی نسبت ٹھیک ہے یا یار جو بھی دور آئے نا، کسی نے بھی غریب عوام کا نہیں سوچا ہے. لیکن ہاں، جو عمران خان کی حکومت تھی نا، انہوں نے ہمیں یہ ضرور بتایا ہے. جو لوگ پہلے چوری کرتے تھے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کس چیز میں چوری کرتے ہیں. لیکن ابھی بچے کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس طرح سے چوری کرتے ہیں، فلاں چیزوں میں چوری کرتے ہیں، اس میں چوری کرتے ہیں. عمران خان نے ہمیں شعور دیا ہے، آگاہ کیا ہے، ہر بچے کو مطلب عقل مند بنایا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. سر آپ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں مزدوری کے لیے، کیا سمجھتے ہیں؟ گھر میں گاڑیاں دھوتا ہوں، جی وہ کام ہے، وہ کام نہیں ہے. یہی ہے کہ میں اسپتال گیا ہوں، ان کو میں نے کہا کہ میرا ایکسرا بنائے، ڈاکٹروں نے لکھ کر دیا، نہیں بنا کر دیا. انہوں نے کہتے ہیں جی جاؤ آپ کسی اور ہاسپٹل سے بنا کر دو. آج سے پتہ نہیں کتنے ٹائم کا دیا ہوا ہے، بنا کر دیا ہی نہیں ہے. والدہ ہے، وہ ہارٹ کے مریض ہیں، ان کو بھی اسٹارٹ پڑے ہوئے. پہلے صحت کارڈ پہ علاج چل رہا تھا؟ ہاں ان کا ہوا ہے، ان کو اسٹارٹ پڑے ہوئے ہیں، فری میں پڑے ہیں. وہ بھی گھر میں بیمار ہیں، میں بھی کینسر کا مریض ہوں، کیا کرے بندہ. جی ناظرین، ان کا کہنا ہے کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تب صحت کارڈ بھی تھا، اسی صحت کارڈ سے میری والدہ کا علاج آج تک فری ہوتا رہا. اور میں میرا کوئی پرسانِ حال نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسپتال میں جاتا ہوں تو دھکے ملتے ہیں. یہ حالات ہیں، آپ مزدوروں کے دیکھ سکتے ہیں. ایک بندہ آتا ہے ان کے پاس گاہک تو 10 بندے بھاگ کے جاتے ہیں، ان کا بھی کوئی سسٹم نہیں بنتا. مہنگائی ہے، خدا کے لیے ان کے بارے میں سوچیں. اس حکومت کو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. ان کے علاوہ کوئی ان کو پوچھنے والے نہیں ہے. امید ہے اس ویڈیو سے آپ اب اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک کا کیا حال چل رہا ہے اور اس ملک کو کس نہج پہ ہم نے پہنچا دی. پاکستان پائندہ باد.